ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی قریشی اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذوالنورین ہے کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ حضرت عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 23 ہجری میں عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 سے 656 تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ ان کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ سن 35 ہجری 18 ذوالحج بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ بات معلوم ہونا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احادیث اور تاریخی کتابوں کے واقعات میں راویوں پر علماء اسلام کی طرف سے جرح بھی کی گئی ہے اور بہت سے راویوں کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ مسلمان امت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کے بارے میں صحیح عقائد قرآن و مستند صحیح احادیث نبوی سے لیتے ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنے عہد میں شام، مصر اور ایران کو فتح کر کے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا تھا، نیز ملکی نظم و نسق اور طریقہ حکمرانی کا ایک مستقل دستور العمل بنا دیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان کے لیے میدان صاف تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر کی نرمی و ملاطفت اور فاروق اعظم کی سیاست کو اپنا شعار بنایا اور 1 سال تک قدیم طریقے نظم و نسق میں کسی قسم کا تغیر نہیں کیا۔ البتہ خلیفہ سابق کی وصیت کے مطابق حضرت سعد بن وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ کوفہ کا والی بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی تقرری تھی جو حضرت عثمان کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ 24 ہجری میں بعض چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے، یعنی آذربائیجان اور آرمینیا پر فوج کشی ہوئی کیونکہ وہاں کے باشندوں نے حضرت عمر کی وفات سے فائدہ اٹھا کر خراج دینا بند کر دیا تھا۔ اسی طرح رومیوں کے چھیڑ چھاڑ کی خبر سن کر حضرت عثمان نے کوفہ سے سلمان بن ربیعہ کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ امیر معاویہ کی مدد کے لیے شام روانہ کیا۔ عہد فاروق میں مصر کے والی عمرو بن العاص تھے اور تھوڑا سا علاقہ جو سعید کے نام سے مشہور ہے عبداللہ بن ابی سرح کے متعلق تھا۔ مصر کے خراج کے جو رقم دربار خلافت کو بھیجی جاتی تھی، حضرت عمر ہی کے زمانے سے اس کی کمی کے متعلق شکایت چلی آتی تھی۔ اس لیے حضرت عثمان نے مصری خراج کا اضافہ کا مطالبہ کیا۔ عمرو بن العاص نے کہلا بھیجا کہ اونٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اس پر حضرت عثمان نے ان کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سرح کو پورے مصر کا گورنر بنا دیا۔ مصریوں پر عمرو بن العاص کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کی برطرفی سے ان کے دلوں میں مصر پر دوبارہ قبضے کا خیال پیدا ہوا۔ 25 ہجری میں ان کی شے پا کر اسکندریہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان نے مصر والوں کے مشورے سے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے عمرو بن العاص کو ہی متعین کیا۔ انہوں نے حسن تدبیر سے اس بغاوت کو فروغ کیا۔
اس کے بعد حضرت عثمان نے چاہا کہ فوج کا سیگا عمر بن العاص کے پاس روپے اور مال و اخراج کے سیگے عبداللہ بن ابی سرح سے کے سپرد رہے، مگر عمرو بن العاص نے اسے منظور نہ کیا۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے باغیوں اور اہل و عیال کو لونڈی غلام بنا ڈالا تھا۔ حضرت عثمان نے اس پر ناراضگی ظاہر فرمائی اور جو لوگ لونڈی یا غلام بنائے گئے تھے ان کو آزاد کرا دیا۔ اس کے بعد 2 برس تک عمرو بن العاص مصر کے مال و اخراج کے افسر رہے۔ اسی سال عبداللہ بن ابی سرح نے دربار خلافت کے حکم سے طرابلس ٹریپولی کے مہم کا انتظام کیا۔ نیز امیر معاویہ ایشیائی کوچک میں شامی سرحدوں کے قریب کے 2 رومی قلعے فتح کرا لیے۔ 26 ہجری میں سب سے اہم واقعہ سعد بن ابی وقاص کی معزولی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک لمبی رقم قرض لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود محتمم بیت المال نے تقاضا کیا تو سعد نے ناداری کا عذر کیا اور یہ قضیہ دربار خلافت تک پہنچا۔ بیت المال میں اس قسم کا تصرف دیانت کے خلاف تھا، اس لیے حضرت عثمان نے حضرت سعد بن وقاص پر نہایت برہم ہوئے اور ان کو معزول کر کے ولید بن عقبہ کو والی کوفہ مقرر کیا۔ عبداللہ بن مسعود پر بھی خفگی ظاہر کی، لیکن چونکہ ان کی غلطی صرف بے احتیاطی تھی اس لیے ان کو ان کے عہدے سے نہیں ہٹایا۔ 27 ہجری میں مصر کی دو عملی میں اختلافات شروع ہوا اور عبداللہ بن ابی سرح اور عمرو بن العاص نے جو فوجی اور مالی سیگوں کے افسر تھے دربار خلافت میں ایک دوسرے کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے تحقیقات کر کے عمرو بن العاص کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کے تمام سیگوں کا تنہا مالک بنا دیا۔ عمر بن العاص اس فیصلے سے نہایت قبیضہ ہوئے اور مدینہ چلے گئے۔ عمرو بن العاص کے زمانے میں مصر کا اخراج 20 لاکھ تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح نے کوشش کر کے 40 لاکھ کر دیا۔ حضرت عثمان نے فخریہ عمرو بن العاص سے کہا، دیکھو آخر اونٹنی نے دودھ دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں دودھ تو دیا لیکن بچے بھوکے رہ گئے۔ حضرت عثمان کے 12 سال خلافت میں ابتدائی 6 سال کامل اور امن امان سے گزرے۔ فتوحات کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف کی زیادتی، زراعت کی ترقی اور حکومت کے عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں تمول، فارغ البالی اور عیش و تنعم کو عام کر دیا، یہاں تک کہ بعض متکشف صحابہ ایام نبوت کی سادگی اور بے تکلفی کو یاد کر کے اس زمانے کی ثروت اور سامان تعیش کو دیکھ کر حد درجہ غمگین تھے کہ اب مسلمانوں کے اس دنیاوی رشک و حسد کا وقت آ گیا جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری، جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الاسلام کا خطاب دیا تھا، اعلانیہ اس کے خلاف وعظ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ شام کا ملک جس کے حاکم امیر معاویہ تھے اور جو صدیوں تک رومی تعیش و تکلفات کا گہوارہ رہ چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ برائیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو ذر برملا ان امرا اور دولت مندوں کے خلاف وعظ کرتے تھے جس سے نظام حکومت میں خلل پڑتا تھا، اس لیے امیر معاویہ کی استدعا پر حضرت عثمان نے ان کو مدینہ بلوا لیا، مگر اب مدینہ بھی وہ اگلا مدینہ نہ رہا تھا۔ بیرونی لوگوں کے بڑے بڑے محل تیار ہو چکے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے یہاں سے بھی دل برداشتہ ہو کر ربدہ نام کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کیا۔ حضرت عثمان کے آخری زمانے میں جو فتنہ و فساد برپا ہوا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولت مندی اور تمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے وہ لوازم پیدا کر دیے جو ہر قوم میں ایسی حالت میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر ان کے ضعف اور انحطاط کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے کہ فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دولت دنیاوی ہی کی خطرات سے ڈرتا ہوں۔ تمول اور دولت کی کثرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فوائد کے مقابلے میں ہر جماعت اور ہر فرد اپنی جماعتی اور شخصی فوائد کو ترجیح دینے لگتا ہے،
لیکن اس کے علاوہ اس فتنہ فساد کی پیدائش کے بعد اور اسباب بھی تھے۔ سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی وہ نسل جو فیض نبوت سے براہ راست مستفید ہوئی تھی ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ موجود تھے وہ اپنی قبرصنی کی سبب سے گوشہ نشین ہو رہے تھے اور ان کے اولاد ان کی جگہ لے رہی تھی۔ یہ نوجوان زہد و اتقاء، عدل و انصاف، حق پسندی اور استعماری میں اپنے بزرگوں سے کمتر تھے۔ اس بنا پر رعایا کے لیے ویسے فرشتہ رحمت ثابت نہ ہوئے جیسے ان کے اسلاف تھے۔ حضرت ابوبکر کے مشورے اور مسلمانوں کی پسندیدگی سے امامت و خلافت کے لیے قریش کا خاندان مخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدے بھی زیادہ تر انہی کو ملتے تھے۔ نوجوان قریشی اس کو اپنا حق سمجھ کر دوسرے عرب قبیلوں کو اپنا محکوم سمجھنے لگے۔ عام عرب قبائل کا دعویٰ تھا کہ ملک کی فتوحات میں ہماری تلواروں کی بھی کمائی ہے، اس لیے وظائف، منصب اور عہدوں میں قریش اور ہم میں مساوات چاہیے۔ اس وقت کابل سے لے کر مراکش تک اسلام کی زیر نگین تھا، جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ اس محکوم قوموں کو دلوں میں قدرتاً مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا، لیکن ان کی قوت کے مقابلے میں بے بس تھے۔ اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا، جن میں سب سے آگے مجوسی اور یہودی تھے۔ حضرت عثمان فریتاً نیک، ذی مروت اور نرم خو تھے، عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اکثر جرائم کو بردباری اور حلم سے ٹال دیا کرتے تھے۔ اس سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان اموی تھے، اس لیے فطرتاً ان کے جذبات اپنے اہل خاندان کے ساتھ خیر خواہ نہ تھے اور آپ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے ذاتی مال سے ان کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ شریر لوگوں نے اس کو یوں ملک میں پھیلایا کہ حضرت عثمان سرکاری بیت المال سے ان کے ساتھ داد و دہش کرتے ہیں۔ ہر امام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کارکن اور اعمال اس کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ اسلام کی دوسری نسل میں جواب پہلی نسل کی جگہ لے رہی تھی۔ امام وقت کی اطاعت کا وہ مذہبی جذبہ نہ تھا جو اول الذکر میں موجود تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان نظام خلافت کے قیام و استحکام کے لیے بنی امیہ میں سے زیادہ افراد لینے پر مجبور ہوئے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اسے خون ناحق نے جس آیت کو خون ناب کیا ہے، خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے غور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو علانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرمان روا کے جنازے میں نماز پڑھی۔ مسند ابن جنبل میں ہے کہ حضرت زبیر نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبریل بن معظم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حشک و کب میں اس حلیم و بردبار کے مجتمع اور بے کسی و مظلوم کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔